السلام علیکم۔ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ یہ فاش رموز کلندری میں نے کہ فکر مدرسہ و خان کا ہو آزاد، یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، گلی میں بزر دل کے ویس چادر زہرا، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی کے، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شردی بتکدہ تصورات، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راک کا ڈھیر ہے، عقل ہے بے زمام ابھی، عشق ہے بے مقام ابھی، نقش گر ازل تیرا نقش نا تمام ابھی، دانش و دین و علم و فن بندگی حوث تمام، عشق گرائے کشائے کا فیض نہیں عام ابھی، جور زندگی ہے عشق، جور عشق ہے خودی، آہ کہ یہ تیغ تیز کر دیے نیام ابھی۔ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر، دنیا میں ہے فقط مرد حر کی آنکھ بینا، کی حق سے فرشتوں نے اقبال کی غمازی، گستاخ ہے کرتا ہے فطرت کی ہنا بندی، فرشتوں کو سکھلائی آدم کی تڑپ اس نے، آدم کو سکھاتا ہے آداب خدا بندی، آداب خدا بندی۔ اور آج کی ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ پہلی میں نے صاحب کا ویڈیو میں بتایا کہ جب خود ساختہ عقائد اور نظریات کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے، پہلی امتیں مذاہب کیوں تنسیخ ہو گئی، وہ کیوں ختم ہو گئے، اور اس کی وجوہات کیا۔ اب یہ دیکھا جائے تو سابقہ مذاہب میں بھی جب اضافے کرنے شروع کر دیے، اور جب سابقہ انبیاء وفات پا جاتے اور اضافے کرنے شروع کر دیے لوگوں نے، یا انہوں نے ناحق انبیاء کو قتل کیا، تو عذاب تو ان کے اترے، مگر اللہ تعالیٰ نے تنسیخ کر دی، اور وہ چونکہ دین مکمل نہیں ہوا تھا، اس لیے تنسیخ ہونا بھی تھا کہ دین مکمل نہیں ہوا تھا۔ ابھی تو وہ ایک برائی میں مبتلا تھے، اور وہ بھی جن سے اللہ نے احکامات دیے کہ ان سے منع رہو، وہ لوگ ان سے منع نہیں رہے، بلکہ وہ برائیاں میں ملوث قوم رہنے کی وجہ سے عذاب کی وجہ سے، کوئی ناپ تول میں، کوئی فحاشی کی وجہ سے، کوئی اس طرح مختلف بد اخلاقی کی وجہ سے، اور اس طرح مختلف جو ہے وہ اس کا نام کیا ہے برائیوں کا شکار ہونے کی وجہ سے وہ ہستی سے مٹا دی گئی۔ اب دیکھا جائے تو جب عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا نام کیا ہے تبلیغ کرنا شروع کی دین کی، تو عیسائیوں نے ان کو اپنا دشمن جانا، کیونکہ انہوں نے خود ساختہ یہودیوں نے ان کو دشمن جانا شروع کر دیا، کیونکہ ان کے خود ساختہ جو نظریات تھے وہ ہر درم ہو چکے ہوئے تھے۔ ایک طرف وہ کہتے تھے ہم اللہ تعالیٰ کے جو ہیں وہ بہت قریب ہیں، کیونکہ ہم پہ بہت زیادہ اللہ نے نعمتیں کی ہیں، جیسا اللہ قرآن میں بھی فرماتا ہے، جبکہ وہ اللہ کے خلاف لانے بغاوت کی وجہ کہ اللہ کی بات بھی کوئی نہیں مان رہے تھے۔ تو ایسے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات تھیں وہ ان کو بڑی جو ہے نا وہ ان کو مشکل تھا کہ ان کو قبول کرتے، کیونکہ انہوں نے خواہش نفس کا بت پالے ہوئے تھے، ہر درمی کا شکار ہو چکے ہوئے تھے۔ تو اب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا انہوں نے ارادہ کر لیا، تاکہ وہ جو ان کی جو ایک خود ساختہ نظریات ہیں، عقائد ہیں، اور جو ان کی سلطنت ان نے خود ساختہ قائم کی ہوئی ہے، چاہے وہ اللہ کے ساتھ لانے بغاوت کر کے کی ہوئی ہے، اس کا خاتمہ نہ ہو۔ مگر دیکھا جائے تو اب عیسائیوں نے بھی مذہب میں اپنے میں تبدیلی کر دی، اور خدا کے بیٹے کا تصور تک آ گیا۔ ایک طرف ان کا راہبہ کا تصور ہے، اور دوسری طرف انہوں نے جو معاشی برائیوں کا شکار جو ان کی قوم ہوئی، جبکہ تمام مذاہب اخلاقی اوصاف کا درس دیتے نظر آتے ہیں، اور اسلام تو حقیقت میں جب مکمل ہو گیا ہے سرکار کی نسبت سے، تو اس میں تو تمام جتنے بھی نقاص ہیں جو سابقہ امتوں میں پائے جاتے تھے ان کو بھی اسلام کنڈیم کرتا ہے، اور یہی نہیں کردار کی بات کرتا ہے، تقویٰ کی بات کرتا ہے، ھدی للمتقین، ہدایت ہی متقیوں کے لیے ہے،
اور قرآن میں تو تمام امتوں کے احوال سبق موضوع بیان کیے گئے ہیں کہ کیسے کیسے ان پہ عذاب نازل ہوئے جب انہوں نے نافرمانیاں کی. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنی تربیت کرواؤ قرآن سے, ہدایت ہے لو, کیونکہ یہ اس کا حکمت و بڑی کتاب ہے, اور سرکار کی حدیث سے آپ ہدایت حاصل کرتے ہوئے خدا کے قریب سے قریب تر چلے جائیں. مگر جب آپ خود ساختہ نظریات کا شکار ہو جاتے ہیں, خود ساختہ قائد کا شکار ہو جاتے ہیں, جیسے تمام مذاہب کی تنسیخ ہو گئی ہے, تو اب فرقہ واریت کا کیا, اس کا نام کیا ہے, خاتمہ ممکن ہے فکر اقبال کی روشنی میں. آج کا موضوع میرا یہ ہے, اب دیکھا جائے تو مذاہب کی تنسیخیں ہو گئی, کردار نہیں رہے ان لوگوں کے. تو جب فرقہ واریت, جب کردار والی کوئی شخصیت آتی ہے تو وہ یقیناً فرقہ واریت کا خاتمہ ہے. جیسے میں کہتا ہوں امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو رضی اللہ عنہ آئیں گے تو وہ خاتمہ کر دیں گے فرقہ واریت کا. وہ کسی فرقے کی طرف نہیں آئیں گے, جبکہ وہ لوگوں نجات دہندہ لوگوں کے لیے آئیں گے. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نزول ہونا ہے. تو اب دیکھا جائے تو صوفیہ اعظام کا دوار دیکھ لیں, کسی صوفی نے فرقہ واریت کو پروان نہیں چڑھایا. اسی طرح جن لوگوں کو یہ فرقہ واریت والے بیس, جن شخصیات کو بیس بنا کے فرقہ واریت کر رہے ہیں, انہوں نے بھی اپنے دور میں فرقہ واریت کو فروغ نہیں دیا. چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں, اس کی شخصیت ہو, برگزیدہ شخصیت, عظیم ترین شخصیت, اصحاب رسول یا اہل بیت ہوں, اس طرح صوفی اعظام بھی کسی فرقے کو فروغ دیتے نظر نہیں آتے. تو یہ خود ساختہ نظریات جو ہیں وہ کسی مبلغ کے تو ہو سکتے ہیں فرقہ واریت کے حوالے سے, مگر فرقہ واریت اس قدر بڑھ چکی ہوئی ہے کہ نعوذ باللہ کفر کے فتوے بانٹے جاتے ہیں. جبکہ صوفیہ اور درویش کسی کو, جو اللہ کے صوفی ہیں, جو ولی ہیں, جنہیں نہ کسی کے غم ہے نہ کسی کا خوف ہے, وہ دین میں اضافے نہیں کرتے, اللہ کی رحمتیں ان کے قریب نظر آتی ہیں, تاکہ کیونکہ وہ حقیقی معنوں میں اللہ کے رنگ میں رنگے ہوتے ہیں. وہ ہٹ درم نہیں ہوتے جیسے مولوی ہٹ درم ہوتے ہیں, تانے دیتے ہیں, ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے ہیں, جبکہ وہ تانے نہیں دیتے کیونکہ وہ اللہ خدا کی رحمتوں کے امین ہوتے ہیں. خدا کی رحمتیں ان سے نظر آ رہی ہوتی ہے, کرامات کا ظہور ہوتا ہے, اور لوگ جو اسلام میں شامل ہو جاتے ہیں, یہ اپنی خواہشات کے بت پاش کر لیتی ہیں کیونکہ انہیں خدا کی ذات قریب کا نظر دی. مگر جن کی نیتیں صاف نہیں ہوتی, جو خود ساختہ نظریات کا شکار ہوتے ہیں, وہ صوفیہ کا بھی انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے, گلی میں بزر دل کے ویس چادر زارا. علامہ اقبال کو زیادہ شکوہ شکایت تو شیخ حرم سے, کیونکہ وہ بھی فرقہ واریت کا شکار ہو گیا, اس نے بھی دین میں اضافہ کر دیا. اسلام میں اضافہ سے منع کرتا ہے, جبکہ دوسروں نے تو فرقے کیے ہی ہے. مگر جو کعبہ کے قریب ہے, خدا کی رحمتیں کو امین بنا ہوا ہے, اس نے بھی فرقہ واریت کرنا شروع کر دی. اور اسے کیوں حقائق پہ مبنی اسلام کی سچائی نظر نہیں آ رہی؟ کیا وہ بھی خواہش نفس کا شکار ہے, کسی کا توسر کو بلوا لیا؟ اللہ تعالیٰ مرد مومنین کو کہتا ہے کہ وہ ہٹ درم نہیں ہوتے, اور نہ وہ کسی غلط قسم نظریے اور قائد کو تسلیم کرنے والے ہوتے ہیں. یہ مرد مومن کی نشانی ہوتی ہے, کیونکہ وہ اس میں اللہ تعالیٰ کا جلال نظر آتا ہے جب وہ غلط قسم کے نظریات اور قائد دیکھتا ہے. یہ انہی غلط قسم کے نظریات اور قائد اور فرقہ واریت کی وجہ ہے کہ لبرل سوچیں اور سیکولر سوچیں پروان چڑھ گئیں, اور معاشرے میں بے پناہ معاشرتی برائیوں نے جنم لیا. اور یوں لوگ اور خدا کے درمیان پردے حائل ہو گئے, کیونکہ لوگ جب برائیوں میں گر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ بہرے, گونگے, اندھے ہیں, یہ بہیس ہیں, کیونکہ انہوں نے شیطانیت کا لبادہ اوڑھ لیا ہے, شیطان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیے ہیں. اب یہ میرے پیغام کو اس احساس کے ساتھ محسوس نہیں کر سکتے, وہ اہمیت نہیں دے رہے, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ احساس چھین لیتا ہے, عشق سے دور کر دیتا ہے. جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی کے, کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہر. نشاں یہی ہے زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں. وہ تو صبح و شام ان کی تقدیریں بدل رہی ہیں. یہی وجہ تھی کہ صحابہ رسول نے کے ادوار میں فتویٰ کا سلسلہ جاری تھا. یہی نہیں, کردار جب زندہ ہوتے ہیں تو صوفیہ اعظام نے بھی اس کے نام کے کافروں کو مسلمان کر دیا. پرتھوی راج چوہان کا خاتمہ ہو گیا, رائے راجو کا داتا صاحب نے خاتمہ کر دیا, خواجہ صاحب نے پرتھوی راج چوہان کے دور کا خاتمہ کر دیا, اور رائے راجو بھی حلقہ اسلام میں آ گئے, شیخ ہندی کے لقب سے منسوب ہو گئے, نام سے منسوب ہو گئے. تو یہ صوفیہ کی ہی محبت والی نگاہ ہوتی ہے, جو کائنات کا حقیقی حسن ان کے ہی دم سے تعبیر ہوتا ہے, کیونکہ وہ حقیقت میں خدا کی رحمتوں کے امین ہوتے ہیں. تو حالانکہ مقابلے کے بعد تو ہردمی بڑھنی چاہیے, مگر صوفیہ کی نگاہوں کا طفیل بٹکے ہوئے بھی اس کا نام کیا ہے ہدایت کی طرف آ جاتے ہیں, وہ ہر درمیاں چھوڑ دیتے ہیں. جبکہ خواہش نفس ایسا بت ہے جو ظاہری بتوں سے بھی بڑا بت ہے, کیونکہ خواہش نفس آپ کو کبھی بھی حقیقت کے قریب اور سچائی کی طرف راغب نہیں ہونے دے گا, آپ میں حکمت نہیں آنے جائے گا. جبکہ صوفیہ کا یہ وار ہوتا ہے کہ وہ تو سرکار کی حدیث کے مطابق کہ مومن کی فراست سے وہ اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں. ان کی باتوں میں حکمت و دانائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دلوں کو قلوب پہ اترتی ہے, تو پھر اسی لیے جو ان کی باتوں میں اثر اور گہرائی ہوتی ہے. مگر جن کی قسمت میں بھٹکنا لکھا ہو تو پھر کیا کہا جا سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج معاشرے میں ظلم و زیادتیاں بہت بڑھ گئی ہیں.
معاشرے میں لاقانونیت بڑھ گئی ہے، بے انصافیاں بڑھ گئی ہیں اور ہٹ درمیاں بہت زیادہ ہیں. ہر کوئی اپنے نظریات اور عقائد کے تحت لوگوں سے پرستش کروایا جاتا ہے. چاہے ملا ہو وہ اپنا من پسند گروہ بناتا ہے اپنے من چاہے نظریات کے تحت ان کو اور تقسیم پیدا کرتا ہے، جبکہ اسلام نے تقسیم کو ختم کی، مرکزیت قائم کی. اور یہی نہیں ہے، کبھی سیاستدانوں کی طرف سے تقسیم نظر آتی ہے. اسی طرح لوگ جب کردار زندہ تھے تو خالیات پاکستان بن گیا. آج پاکستان میں سب کچھ ہونے کے باوجود ان سیاستوں سے ملک نہیں چل رہا. یہ مبلغ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی اصلاح کر سکیں، اور حقیقت میں آج کے دور میں کچھ سچ نہیں بولتا. یہ دیکھیں کہ اس کا فرقہ واریت کی وجہ سے، مرکزیت کے خاتمے کی وجہ سے، اللہ کے پیغام کو محسوس کرنے کی وجہ سے، اللہ کے خلاف اللہ نے بغاوت کرنے کی وجہ سے، اللہ کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے کیا ہوا کہ آج ہمارے قریبی خونی رشتے بھی ہمیں وہ اہمیت نہیں دے رہے، کیونکہ انہوں نے بھی خواہش نفس کے مزید بت پا لیے اور وہ ان کی ہم نے تربیت کی، اور یہ ہوا کہ وہ اب ہم سے بیزار نظر آتے ہیں. اسی وجہ سے خانہ جنگی گھروں میں لگی ہوئی ہے. اس میں کافی حد تک حصہ مبلغین کا بھی ہے جو لوگوں میں احساس پیدا نہیں کر سکے، کیونکہ مبلغین خود تربیت یافتہ نہیں ہے. انہوں نے غلط قسم کے نظریات لا دیے اور اسلام سے دور کر دیا، اور یوں لوگوں میں غیر مذاہب کے غیر اسلامی جو ہے نظریات و قاعدے بھی رسخ ہو کے رہ گئے، اور یوں ایک مرد مومن کی شان اور اسلام میں جو ایک مسلمان کا تصور ہے وہ بھی فوت ہو گیا. اور جب اسلام میں جو مسلمان کی عام سی تعریف بھی بتائی جاتی ہے تو وہ یہی ہوتی ہے جو سمپل سی سادہ سی کہ مسلمان ہوا ہے جس کی زبان وہاں سے دوسرے میں پھول رہی. آج تانا دینے میں سب بہت زیادہ ہیں، آج کردار نہیں ہے، تانا زیادہ ہے آج باتوں سے. جبکہ عشق کا یہ مقام ہے کہ عشق اطمینان قلبی ہوتا ہے، عشق میں تانا نہیں ہوتا، عشق میں دکھاوا نہیں ہوتا، رائے کاری نہیں ہوتی، اس میں بڑائی نہیں ہوتی. عشاق تو اپنے عالم میں مست ہوتے ہیں، مگر چونکہ رب کی ذات ان کے ساتھ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ جب اوکھے کرتا ہے تو پھر وہ ان کی شخصیت تمام جہاں پہ بھاری ہو جاتی ہے، تمام جہاں پہ بھاری ہو جاتی ہے. آسانہ ہو تو کلیمی کار بے بنیاد. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرعون سے چھڑا کے لے آئے، اپنی پوری قوم کو، ایک فرد کو نہیں پوری قوم کو چھڑا کے لے آئے. اور وہی فرعون جس نے حضرت موسیٰ کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا ارادہ کیا کہ بچپن میں ہی، تاکہ اس کی سلطنت کا خاتمہ کرے. اللہ تعالیٰ نے جب بھی انتخاب کیا، اپنے مرد مومن کا انتخاب کیا کسی کو تباہ کرنا ہو، جیسے پرتھوی راج چوہان کا خاتمہ کرنا ہو، یا اسی طرح جہاں پہ بھی متکبرین ہیں اللہ نے کسی کو بچھاڑنا ہو، خالی ہاتھ بندوں کو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے جن میں کردار کی خوبصورتی ہے، پھر خالی ہاتھ ہی دنیا میں فتح کر لیتے ہیں. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں داخل ہوئے بغیر قتل و غارت کے، مدینہ فتح ہو گیا. یہ ہے کردار کی خوبصورتی. اللہ تعالیٰ ہیبت بٹھا دیتا ہے دشمنوں کے دلوں میں مرد مومن کی، کیونکہ خدا کی ذات پاک مرد مومن کے ساتھ ہوتی ہے. اور فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری مدد کو اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار اب. اب دیکھا جائے تو صوفی مشاہدہ کرواتا ہے، جیسے میں نے سابقہ ویڈیو میں کہا، وہ فرقہ واریت نہیں کرتا اور مشاہدہ کراتا خدا کی ذات کا. جیسے داتا صاحب کو کہہ دیا انہوں نے غلط نظریہ لے آئی، جناب اس کا تو رخی مسجد کا خانہ کعبہ کی طرف نہیں ہے، تو داتا صاحب نے خانہ کعبہ کا وہ جو ہے نا دیدار کروا دیا، تو لہٰذا وہ خاموش ہو گئے. تو لہٰذا صوفیہ کے پاس خدا ہونے کی وجہ سے جہاں پہ لوگ حکمت بڑی باتیں اور سچائی کو بھی قبول کرنے سے نظر انداز ہوتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ انبیاء سے معجزات کا ظہور کرتا ہے اور صوفیہ سے کرامات کا ظہور کرتا ہے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں اطمینان قلب آ جائے، اور جو افسانے تراشے جا رہے ہیں، جو من ساختہ نظریات کی وجہ سے یا ذاتی فائدے کے لیے یا کم عقلی کی وجہ سے ان کا خاتمہ ہو سکے، اور حقیقت میں مبنی چیزوں کا لوگوں کو شعور اور ادراک ہو، تاکہ لوگ بھٹکے نہیں اور خدا کی ذات سے پرے نہ جائیں. صحابہ رسول کا، اہل بیت کا جو انسانیت کے لیے احساس اور درد بڑا دل تھا، وہ آج لوگوں میں نظر نہیں آتا. سرکار کے دل میں جو انسانیت کی اصلاح کے والے سے تھا، آپ نے تو کبھی کافر کو بھی کافر نہیں کہا، مگر فرقہ واریت والے ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، اور کسی طرح کا ہمارا فرقہ سچا ہو جائے. کبھی وہ بھی دور تھا جب فرقہ سچا کرنے کے لیے قتل و غارت کے لامتناہی سلسلے تھے. اب یہ اگرچہ لامتناہی سلسلے تھم چکی ہیں، مگر یہ ابھی بھی فرقہ واریت سے کوئی باز نہیں آ رہا، اور مساجد میں اشتعال انگیزی دلائی جاتی ہے کہیں نہ کہیں جہاں پہ بھی ان کا حلقہ باب ہوتا ہے، تاکہ وہ من پسند حلقے میں اپنے دل کی بڑی بڑی باتیں کر کے خود کو بڑا ثابت کر سکیں. جبکہ اسلام کہتا ہے کہ دعوے نہیں ہیں، عمل لو، کردار کی خوبصورتی لے کے آؤ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہیں عشق بھی دوں گا، تمہیں جذب و مستی بھی دوں گا، اور تمہیں کائنات کی تسخیر کے لیے چن لوں گا. تو ہے فاتح عالم خوب و زشت، تجھے کیا بتاؤں تیری سرنوشت.
اقبال فرما رہے ہیں. اقبال تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو بندہ ہوتا ہے، جیسے کتاب قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم متقی اور پرہیزگار ہو تو تمہیں میں یقیناً اپنا نائب بناؤں گا، تمہیں زمین میں اپنا نائب بناؤں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا خدائی کا نظام جو ہے وہ اسی سے ہی پروان چڑھنا ہے کہ اس کا ذل سبحانی، خدا کا نائب، خدا کا سایہ تو کوئی موجود ہو، جو وہ سایہ وہی ہوگا جو حقیقی معنوں میں خدا کے رنگ میں رنگا ہوگا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے استفادہ کرتے ہوئے وہ اس مقام پہ پہنچ جائے کہ خدا اس کو خدائی کا رازداں بنا لے، اور پھر وہ تخت لگا کے دنیا کے فیصلے کر دے. مگر وہ جیسے صوفیہ کی صورت میں ہم نے سلمان کو حکومت دی، داؤد کو حکومت دی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہوائیں تابع کر دی، جن تابع کر دیے، فرشتے تابع کر دیے ان کے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی خدائی کا نظام. اللہ تعالیٰ کو بے نیاز، اللہ کو کسی کی سے کوئی اللہ تعالیٰ کو کسی کو سروکار نہیں ہے. مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مچھر بول رہا ہے ادھر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بے نیاز ہوں، مگر جو مجھے پکارتا ہے میں اسے پکارتا ہوں، جو میری طرف آتا ہے میں اس کی طرف آتا ہوں. یہ صوفیہ کا وصف ہے کہ جب وہ مشکلات برداشت کرتی ہیں، پیٹ پہ پتھر باندھتے ہیں، ہجرتیں کرتے ہیں، ظالم معاشرے کے سہتے ہیں، اور جب بھوکے رہتے ہیں، ان کے جن لوگوں پہ اسٹیٹس پہ لوگ مان کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے اسٹیٹس بھی چھین لیتا ہے، ان کے جو ظاہری بنیادی چیزیں بھی چھین لیتا ہے، تاکہ مزید عشق کی آگ جو وہ ان کو جلا کے مزید انمول کر دے، اور ان کی روح وہ احساس لے کے آئے کہ خدا کے رازداں مانو، خدائی ان کے قریب نظر آئے. یہی وجہ ہے کہ صوفیہ اعظم اپنے زمانے کے فاتح ٹھہرتے ہیں، اور حق آتا ہے اور باطل بھاگ جاتا ہے. یہ تمام فرقہ واریت والوں سے کہتا ہوں کہ کوئی خدائی کا نائب ہی لے آؤ، اپنے کوئی تربیت یافتہ کوئی ہے تو خدا کا نائب لے کے آؤ نا. اور اللہ تعالیٰ کے صوفیہ اعظم کرامات کا ضرورت ہے، کوئی کرامت والی شخصیت لے آؤ، مناظرہ کر لو اور لوگوں کو بتا دو کہ تمہارا فرقہ سچا ہے. مگر کسی کی میں اتنا دام ہی نہیں ہے. کیونکہ ان جو خود ساختہ نظریات اور سوچے ہیں، ان سے خدائی کا رازداں نظر نہیں آئے گا. کیونکہ یہ اب تو کوئی لیڈرشپ کا فقدان اسلامی حوالے سے نظر آ رہا ہے، لیڈرشپ نظر نہیں آ رہی. اچھا معاشرہ تشکیل نہیں پا رہا، تاکہ ہمارے معاشرے میں کوئی سچ نہیں بولتا، وعدہ خلافیاں عام ہیں، حرام کھانا عام ہے، زنا اتنا زیادہ ہو گیا ہے. تو واٹ از دا ڈفرینس بٹوین مسلم اینڈ نان مسلم؟ اگر مسلمان بھی وہی کام کرے گا جو غیر مسلم کرے گا تو پھر کیا فرق رہ گیا؟ صرف زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. اب جب ہم میدانی عمل سے راہ فرار کیے ہوئے ہیں، اسی لیے راہ فرار کرتے ہیں کہ ہم جب اپنے نفس کے خلاف جہاد نہیں کرتے تو ہماری اندرونی طاقتیں جو اللہ کی طرف سے ایک مرد مومن کو اترتی ہیں، ہیبتیں اور طاقتیں ملتی ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہیں. اور ہم ایمان جب پھیتی ہو جاتا ہے تو ہم جو ایک کشش جو اللہ نے پیدا کی ہوئی ہے، مرد مومن میں جو کشش ہوتی ہے، ایمان کی دولت ہی کشش پیدا کرتی ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے. جب وہ ایمان کی دولت ختم ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے احکامات دل پہ نہیں اترتے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ پھر کوئی بھی ہمارے ذمہ کوئی ڈیوٹی نہیں لگاتا. پھر اسی طرح آج کوئی معاشرے میں کوئی بڑی شخصیات، اسلامی لیڈرشپ کا تصور بھی ختم ہو گیا، کیونکہ ہم نے جو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک نظام سیٹ کیا تھا انسان کے اندر، اور روح جیسے عشق کا پرمڑ لے کے آتی ہے، وہ جب ہمارا اپنا ہی اندرونی سٹرکچر خراب ہو گیا تو کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے آداب حاصل کر سکیں؟ یہی آداب خداوندی اقبال سکھانا چاہتے تھے. ایک موبائل ہے، اگر اس میں ذرا سا ایرر آ جائے تو وہ آپریٹ ہی نہیں صحیح طرح ہوتا بالکل اس کا. اور لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں، یہ کیا تھکی کمپنی ہے یہ. اسی طرح کسی الیکٹرانکس چیز میں تھوڑا سا فالٹ آ جائے، وہ پراپر سسٹم کام نہیں کر رہا. اور جب انسان کا سٹرکچر جس کو اللہ نے بنایا، جس کو اسی لیے اللہ تعالیٰ جہاد اکبر کی طرف بلاتا ہے کہ اپنے نفس سے تو جہاد کر لو تاکہ تم شیطان کے بندے نہ مان جاؤ، شیطان کے پیروں نہ چلے جاؤ، اور شیطان کے پیروں مان کے انسانیت اور معاشرے کی تبدیل نہ کرو، امن تباہ نہ کرو، اور معاشرے میں فساد نہ پھیلاؤ. تو یہی چیز ہے، جب آپ اپنے اوپر امپوز کرتے ہیں اسلام کو اور اللہ تعالیٰ کے پیغام میں رنگ جاتے ہیں، تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ قوتیں اور طاقتیں دیتا ہے، جس سے آپ بچھاڑ دیتے ہیں اور بڑے کارنامے سے انجام دیتے ہیں، جیسے سابقہ دور میں بھی عظیم شخصیات نے انجام دیے. اور کردار کی خوبصورتی جیسے میں بتا رہا ہوں، تو بڑھ کر ہے خیبر سے یہ مارکا دین و وطن، کوئی اس زمانے میں حیدر قرار بھی ہے. یہ اقبال فرما رہے ہیں. حضرت علی نے خیبر کا در کیلے اکھاڑ دیا، جو 40 بندے جس دروازے کو کھولتے تھے. یہ ایمان کی طاقت، اس کا نام کیا ہے، علامہ اقبال حضرت علی کی ذکر کر رہے ہیں کہ یہ خیبر سے بھی بڑھ کے واقعہ ہو گیا ہوا ہے، کیونکہ
وہ خیبر تو ایک یہودیوں کا قلعہ تھا، مگر یہاں پہ تو اور ایک قلعے سے کیا عالم اسلام کو خطرات ہو سکتے ہیں، یہاں پہ تو پورا کا پورا دین ہی تبدیل کر دیا علماء دینی فرقہ واریت کی وجہ سے۔ تو کوئی ایسا حکمت بڑی باتوں والی شخصیت موجود ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، جو علم کا دروازہ ہو، جس کی باتوں میں حکمت و دانائی و خدا کی رحمتوں کی امین ہستی ہو، تاکہ یہ جو ظاہر بین جو ہم نے خواہشات نفس کے جو بت پالے ہوئے ہیں ان کو پاش کیا جا سکے اور لوگوں کو ہدایت کی طرف لے کے آ جائے۔ یہ ولایتوں کے سلسلے چاہ رہی ہیں، اور صوفیہ بھی وقت کے فرعونوں اور یزیدوں سے انکار کیے ہوتے ہیں، ان کو نہیں مانتے، ان کے آگے نہیں جھکتے، ان کے آگے نہیں جھکتے، اور کیونکہ وہ ظلم و زیادتیوں کرنے والے ہوتے ہیں، معاشرے میں اسلامی تعلیمات کا مذاق طاقتور سے زیادہ اڑاتے ہیں، تو صوفیہ اس لیے ان کو اپنے در پہ حاضری کا موقع نہیں دے رہے ہوتے، چاہے نظام الدین اولیاء کا دور ہو، چاہے دوسرے صوفیہ اعظام کا دور ہو، وہ انکار کرتے ہیں، بادشاہوں سے بھی ملنے سے انکار کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کی رحمتوں کے امین ہوتے ہیں، انہیں زار بین دولتوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ تو وہ بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے انکار کی طرف انکار کر رہے تھے، کیونکہ انہوں نے بھی یزید بن کے کبھی اچھائی کو استعمال کرتے ہوئے، کبھی اب یزید کی اگر ہم ڈیفینیشن انٹرپریٹ کرتے ہیں تو ہر وہ شخصیت جو اچھائی کو استعمال کرتے ہوئے، آدھا سچ بولتے ہوئے، اپنی ذاتی مفاد اور خود ساختہ نظریات کو استعمال کر کے معاشرے کی تباہی کا باعث بنے، وہ یزید ہے۔ یزید بھی اسلام کو استعمال کرتا ہے، خود ساختے نظریات بھی آنکھتا ہے اور اپنی طاقت کا بھی غلط استعمال کرتا ہے، تاکہ وہ اپنے من چاہی نظریات کے تحت ایک سلطنت کو پروان چڑھائے۔ جبکہ صوفیہ اعظام اور جتنی برگزیدہ شخصیات کا ہم ذکر کرتے ہیں، انہوں نے کبھی بھی اللہ کے کامات سے ذرا بھر بھی پرے نہیں گئے اور اپنی مرضی کے تحت کسی پہ ظلم نہیں کیا۔ ایک کافر نے حضرت علی کے منہ پہ تھوک دیا میدان جنگ میں، تو آپ نے اس کو معاف کر دیا کہ میری ذاتی خواہش شامل نہ ہو جائے۔ مگر آج کیا ہو رہا ہے؟ ذاتی خواہشات کے تحت فرقہ واریت پروان چڑھائی جا رہی ہے، ذاتی خواہشات کے تحت ہی ہر کام ہو رہے ہیں، جبکہ مرد مومن تو اللہ کے رنگ میں رنگتے ہیں، اسی کے تحت وہ فیصلے کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ تقسیم پیدا کر دینا پیروی کے حوالے سے، یہ بھی وہ غلط ہوتی ہے۔ تو علامہ اقبال نے اسی چیز کے متعلق اپنی شاعری میں بیان کیا کہ کردار جب زندہ ہوں گے تو تمہیں احساس ہوگا، پیغام محمد کا احساس ہوگا، صحابہ کرام اہل بیت سے الفت پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ کے پیغام کا احساس ہوگا، اللہ سے محبت تمہاری پروان چڑھے گی، کیونکہ تمہارا کردار زندہ ہونے کی وجہ سے تمہیں عشق کا مقام پہ فائز ہو گئے ہو، اور وہ عشق جب سکھاتا ہے آداب خود آگاہی کے، تو کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرراؤ دین بت کدا تصورات۔ تو یہ علامہ اقبال نے حقائق پہ مبنی لوگوں کو، مسلمانوں کو خواب غفلت سے جھاڑنے کی کوشش کی، ان کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کی کوشش کی، کہ وہ اس لیے دنائے راز حکیم الامت، حکیم ہے اس امت کے، سرکار کی امت کے، جو لامتناہی مرضوں کا شکار ہوگی خود ساختہ نظریات عقائد کی وجہ سے۔ اب دیکھا جائے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب مثالی معاشرہ تشکیل دیتے ہیں تو وہ اخلاقی برائیوں پستیوں کا خاتمہ کرتے نظر آتے ہیں، اخلاقی پستی کا خاتمہ کرتے ہیں، برائیوں کا خاتمہ کرتے ہیں، تاکہ کردار جب زندہ ہوں گے تو پھر ہی وہ اس قابل ہوں گے کہ کافر کے مقابلے میں مسلمان بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، وہ اپنے ظاہری اسباب کم ہوتے ہوئے بھی وہ کفار کے مقابلے میں نکلیں۔ مگر جب آپ اس کا نام کیا خود کردار ختم ہو جائیں گے تو پھر آپ میدان عمل سے بڑے دور چلے جائیں گے۔ اب دیکھا جائے کسی کی غیرت ایمانی کا اندازہ لگانا، تو آپ کسی کے سامنے کوئی غلط کام کریں وہ اس کو قبول نہیں ہوگا، بلکہ وہ اس کے خلاف شدید ریئیکشن آئے گا۔ یہ ایک مرد مومن کی نشانی ہوتی ہے۔ بے حس انسان جو خدا کی بارگاہ سے دور ہوتا ہے، جو مرضی کوئی کرتا رہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ شیطانیت کا لبادہ اوڑھ لیا ہوتا ہے۔ جبکہ مرد مومن کے دل میں اللہ احساس پیدا کرتا ہے اس کائنات کو درست کرنے کا، اسی نظام کو اسی طرح چلانے کا جس طرح اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ لوگوں پہ ظلم و زیادتی کرتا ہے، مگر مرد مومن متکبرین کو بجھاڑ دیتا ہے۔ ایسے لوگ جو انسانیت پہ ظلم کرتے ہیں، اپنے غلط قسم کے نظریات پھیلاتے ہیں، اور معاشرے میں جیسے روم اور ایران کی سلطنت تباہ ہو گئی، اس لیے ان کو بھی دعوت دین دی گئی، مگر انہوں نے قبول نہیں کی اور کہتے ہیں ہم تو انسانیت پہ ظلم کریں گے ہی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو صفحہ سے اس لیے مٹا دیا کیونکہ وہ اللہ سے خوف کھانے کی بجائے اپنے ظاہری حسب نسب کو پروان چڑھاتے تھے اور اس پہ تکبر کا شکار نظر آتے تھے۔
تو لہٰذا اللہ تعالیٰ اسی طرح خالی صوفیہ سے اور اپنے مرد مومن سے جن پہ ظاہری اسباب کم بھی ہوتے ہیں مگر ان کو بچھاڑ دیتا ہے، جو متکبرین ہوتے ہیں۔ اللہ تکبر کو پسند نہیں کرتا۔ صوفیہ خالی جنگلوں بیابانوں ویرانوں میں پھرتے ہیں اور وہ اپنے ہی حال میں مست رہتے ہیں، انہیں دنیا کی رنگینیوں سے کوئی غرض نہیں ہوتی، ان کو ظاہری اسباب کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کی ذات جب مل جاتی ہے تو پھر ان تمام ماسوائیاں ظاہری دنیا کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے۔ تو لہٰذا جب کردار ختم ہو جاتا تو فقہ وریت پروان چڑھتی ہے۔ میں جہاں تک ریسرچ کرتا ہوں یہی اقبال کے پیغام کا میسیج تھا۔ تو آج بھی اگر اسلام کو عروج کی اب سویڈن میں اس کا نام کیا قرآن کی بے حرمتی کی گئی ہے، تو دیکھا جائے تو مرد مسلمانوں نے نہ صرف فقہ وریت کی خاتمے کی طرف سوچا، نہ ہی اتحاد امت کی طرف سوچا، اور نہ ہی کوئی لاہ عمل تیار کیا، بلکہ ہر ایک نے اپنے اپنی انداز سے اس کا ہم احتجاج ریکارڈ کیا تاکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سچے ہو جائیں۔ یہی نہیں ہے، نہ ہی مسلمانوں میں اتحاد کا کوئی عنصر پیدا کیا تمام مسلمان ممالک نے کہ ہم کفار اور مشرکین اور غیر مسلم جو زیادتیاں کرتے ہیں تمام اسلامی دنیا میں، یا یہ مسلمان تو اب اس قدر کمزور ہو گیا کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد نہیں کر پا رہا، تو غیر مسلموں کو کیسے وہ مدد کرے گا، کیسے وہ حقیقی وہ اسلام کی روشنی سے ان کو منور کرے گا جب ان کے کردار خود ہی پھیتی پیتی ہوں گے۔ تو لہٰذا کردار کی خوبصورتی کے بغیر ہمارے دعوے اگر چند حلقہ احباب کو متاثر کر سکتے ہیں، ان کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، مگر ہم خدا کی رحمتوں سے بہت دور ہیں، اور ہمیں اس چیز کا حساب بھی دینا ہے جو ہم نے اضافے کیے ہیں، کیونکہ ان اضافوں کی وجہ سے جو عالمی سطح پہ جو تباہیاں پیدا ہو گئی ہیں، جو ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں، وہ تمہارے کھاتے میں جا رہی ہیں، کیونکہ تم نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو دبا دیا ہے، اور اس کی وجہ سے مرد مومن کا کردار ختم ہو گیا، اور یوں دبانے کی وجہ سے جتنی بھی برائیاں پروان چڑھ رہی ہیں، جتنے بھی غیر مذہب کے بھی جو نظریات غلط کے دن بدن پروان چڑھ رہے ہیں، اس کا عذاب بھی ان لوگوں کو آ رہا ہے جو اپنے آپ میں دین کے چیمپئن بنتے ہیں، وہ غیروں کے تو دین کو اصلاح کرنا دور ہے، خون کے رشتے سفید ہو چکے ہوئے ہیں، اور جو میاں بیوی کا رشتہ ہے وہ تو اس قدر ناقص ہو چکا ہوگا کہ روز قتل و غارت کی بڑی مشکل سے کوئی 2-3 سال بھی کسی کے گھر نکالے تو بڑی بات ہے، بلکہ دوجے تیجے دن پجی ہوں 500 یار انہیں پالے ہوندے نے، تو لڑکے نے بھی 500 پالیاں ہوندیاں نے، وہ آندا ہے کتے پھنس گئے چھڈو نواں پیکج لبو، تیسرا پیکج لبو، چوتھا مستقل مزاجی نہیں ہے۔ عشق تو ہستی مٹاتا ہے، عشق تو یک رنگی اور پکیزگی کا نام ہے۔ اگر یک رنگی پکیزگی اور کریکٹر اسٹرینتھ ہے تو پھر عشق پروان چڑھتا ہے، ورنہ یہ بھٹکے ہوئے نظریات کہاں عشق پروان چڑھا سکتے ہیں۔ عشق مجازی کے حوالے سے بات کرو، اسی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ایسے لوگ جو سچ نہیں بولتے، جھوٹ بولتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، اور ایسے میں اگر کوئی ان کو عشق کے پرمٹ دے رہا ہے تو ان کو خود دیکھنا چاہیے کہ وہ عشق کے پرمٹ ان کے پاس نہیں ہے، جبکہ آپ قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہی جا رہے ہیں۔ قرآن تو کردار کی بات کرتا ہے، آپ کے پاس کردار ہے ہی نہیں۔ اگر ہم عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں اتنی عظیم شخصیات سے، ہم ان کے پیغام کو ہم کیوں مسخ کر رہے ہیں؟ مثالی معاشرے کو پروان چڑھانا، انسانیت کا پیغام، پہلے اپنے کردار، میں نے جیسے کہا پہلے اپنے کردار کو ٹھیک کرو، خالی یہ نہیں کہ خود کردار ٹھیک نہ اور لوگوں کو چلے ٹھیک کرنے۔ تو یہ صوفیہ اعظم پہلے اپنے کردار کو ٹھیک کرتے ہیں، ان کی ذات میں کرامات کا ظہور ہوتا ہے، پھر جا کے وہ دنیا کی اصلاح کی طرف جاتے ہیں، پھر وہ کیونکہ انہوں نے سرکار سے جامع عشق کیا ہوتا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے، ادھر اللہ سے وہ وسیم کو مزید اس کا نام کیا قائم کرتے تھے، تاکہ دنیا کے مشاغل سے ہٹ کے خدا کی ذات میں گم ہو کے اس کو مزید پکارنا، اور پھر فرشتے کا نزول، اور جیسے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلجوئی کی کہ آپ کو اللہ جو ہے وہ ناکام نہیں کرے گا، کیونکہ آپ غیروں، مسکینوں، غریبوں کے ہمدرد ہیں، لوگوں کی جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں ان کا ربط قائم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ بہت مؤثر انداز میں آپ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی فرمائی۔ تو لہٰذا یہ ہے مقاصد جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ایک طرف جہالت کا خاتمہ کرنا، خود ساختہ نظریات کا خاتمہ کرنا، خود ساختہ قائد کا خاتمہ کرنا، اور دوسری طرف انسانیت سے ہمدردی، تاکہ لوگ اللہ سے مایوس نہ، بھوکے کو کھانا کھلانا، اسی طرح جتنے بھی غلط قسم کے نظریات ہیں ان کا کلا کما کرنا، اور معاشرے پہ اس کے نام کے مرد مومن کی گرپ ہونا، تاکہ معاشرے میں جتنے بھی غلط قسم کی خواہش نفس کا شکار لوگ ہیں اگر وہ اقتدار کی سیٹ پہ آئیں گے تو وہ معاشرے کو تباہ کر دیں گے، کیونکہ ان کے کردار میں گہرائی نہیں ہے، وہ تو خود ساختہ نظریات کو ہی پروان چڑھائیں گے نا، جیسا جو انہوں نے ساری زندگی سیکھا ہے وہ وہی پریکٹس کریں گے نا سیٹ پہ بیٹھ کے۔ مگر جو مرد مومن ہوتا ہے وہ تو خود سے بھی پرے ہوتا ہے، وہ تو اللہ کے احکامات کو ہر طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہوتا ہے، اسی کے مطابق ہی ایک ایک قدم سوچ سمجھ کے اٹھا رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا
آج اسلام میں مرد مومن کا تصور اس لیے فوت ہو گیا کہ ہمارے کردار فوت ہو گئے ہیں. ہم بڑے بڑے دعوے تو کر سکتے ہیں مگر ہم حقیقت سے بہت پرے ہیں، کیونکہ اسلام ایک پریکٹیکل مذہب ہے اور یہ پریکٹیکلی مذہب ہی ہے. اگر کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عقلی بنیاد پہ، حکمت و دنیائی بنیاد پہ دین کو سمجھانے کی کوشش کی اور مسائل برداشت کیے کہ لوگ میدان عمل سے رائے فرار اختیار نہ کریں اور یہ نہ کہیں کہ جناب وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ سہولیات دی تھی تو اس لیے وہ دین پہ کاربند رہ سکے، ہماری بہت زیادہ آزمائشیں. سرکار نے تو پیٹ پہ پتھر بھی باندھے، مسائب برداشت کیے، لوگوں نے پتھر بھی برسائے، مگر آپ اور یہی کفار بھی چاہتے تھے کہ آپ اپنے جو اللہ کے کامات ہے اس کو چھوڑ کے ہمارے نظریات کے مطابق چلیں اور ہم آپ کو اس کے عوض اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، آپ کو دولت دے دیتے ہیں، ایک خوبصورت لڑکی سے شادی کرا دیتے ہیں. مگر آپ سرکار نے ان تمام چیزوں کی نفی فرما دی تو اللہ تعالیٰ بھی اس چیز کو پسند نہیں فرما. اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ آپ نے ان کی باتوں کو نہیں دیکھنا، یہ خواہش نفس کا شکار لوگ ہیں، ان کی باتوں میں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کا پیغام یا وہ ختم ہو جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ آج خواہش نفس کا شکار شخصیات نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو مدھم کر دیا. وہ حقیقی معنوں میں جو احساس تھا، مرد مومن کا تصور، مرد مسلمان کا تصور، وہ نظر نہیں آتا اور آج دعوے نظر آتے ہیں. اور جبکہ ہم جن شخصیات سے وہ بصری پیدا کرنا چاہتے ہیں، جن سے عقیدت کرتے ہیں، ہم ان کے پیغامات کو بھی نہیں مانتے. وہ سچی تھی، ہمیں بھی سچا ہونا چاہیے. وہ کم ضعف نہیں تھے، وہ جھوٹ بولنے والے نہیں تھے، ان کی باتوں میں رائے کاری تھی. ہمیں بھی اس طرح کی چیزیں بتانی چاہیے تاکہ ہمارا کردار بھی مضبوط ہو سکے اور ہم بھی انسان کے لیے کچھ کر سکیں جو اللہ کی توفیق پھر بعد میں ملے. مگر ہم ایسا نہیں ہے، بلکہ آج ہم خود ساختہ نظریات کے تحت خود کو شاک تصور کرتے ہیں اور تصور کرتے ہیں کہ ایک وہ تھے جنہوں نے خدا اور اس کے رسول کے لیے سب کچھ لٹا دیا. آج ہم ہیں کہ آج ہم اچھی باتوں کو استعمال کر کے لوگوں سے مفادات سمیٹتے ہیں، اپنے لیے آسائشیں تلاش کرتے ہیں. انہوں نے اہل بیت، صحابہ رسول اور نے اپنی آسائشیں بھی اسلام کے لیے قربان کر دی. آج جو جتنے بھی مبلغین ہیں یا فرقہ واریت کرنے والے ہیں، جتنے بھی ہیں، یہ خود آسائشیں لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ جنتیں دیتے ہیں اور جب یہ کردار یہ ہے کہ کوئی سچ نہیں بولتا تو افسوس ہوتا ہے کہ آج مرد مومن کا تصور ختم ہو گیا اور میجورٹی آف دا پیپل، عوام بھٹکی ہوئی ہے. یہی وجہ ہے اقبال نے جو ایک بات بیان کر دی کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ روایات میں کھو گئی، لب آتا ہے دل کو کلام خطی، مگر لذتے شوق سے بے نصیب. اب بے نصیب، لذت شوق ہی نہیں ہے کیونکہ اللہ کی مدد ہی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ایمان کی دولت، احساس، یقین، محبت، انس، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کو عنایت کر ہوتا ہے. صحت آپ کو دیتا ہے. جب ہر ترمی اختیار کرتے ہیں اور خدا کے احکامات کے خلاف جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر آپ پہ عذاب مسلط کرتا ہے، بیماریوں کی صورت میں، ڈپریشن کی صورت میں، جذبوں کی صورت میں. اور زندہ لوگوں کی تو ہر دن نیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں نظارے کروا رہا ہے اپنی ذات کے، نئی نئی چیزیں ان پہ اشکارا کر رہا ہے. یہ کائنات تمام ہیں شاید، آ رہی ہے دما دم صدائے کن فیکون، کن فیکون، ہو جا. حق و باطل کا مارکا ابھی بھی جاری ہے. مگر افسوس ایسے لگتا ہے جیسے ہم من چاہے نظریات میں پھنس کے حق سے پرے جا کے خود ساختہ سوچوں کے تحت بڑے بڑے دعوے تو کر رہے ہیں، مرمدان عمل سے ہم نے فرار حاصل کیا ہوا. اگر آج اس دور میں آج کے دور کے اتنے یزید جابر نہیں ہیں، فرعون جابر نہیں ہیں، مگر ہم اگر آج کے یزید و فرعونوں کے سامنے حق کی آواز بلند نہیں کر سکتے تو ہم نبی کے دور میں بھی ان مشرکین و کافروں سے نہیں لڑ سکتے. اور ہم آج کے معاشرے کو پر امن اور اچھا مثالی نہیں بنا سکتے تو یقیناً ہم سمجھ لیں کہ ہم اس دور میں بھی ہمارا کیا حشر ہوگا. اگر آج ہم سرکار کی نسبت سے سچ نہیں بول سکتے، سچ حقیقت میں بولنا، خود کو عزت دینا ہے کہ لوگ آپ پہ اعتبار کریں گے آپ ایک اچھے انسان ہیں، آپ کسی کو دھوکہ دینے والے نہیں ہیں، منافق نہیں ہیں، مگر سچ کوئی نہیں بولتا. بات پہ یو ٹرن لینا اور ایک بھی سچ کبھی زندگی میں نہ بولا بھی ہو تو اپنے مفادت کے تحت، اور آدھا سچ بولا ہو. آدھا سچ بولنے سے بھی معاشرے میں انتشار پیدا ہوتا ہے. تو جب یہ علماء دین کا آدھا سچ ہو یا سیاستدانوں کا آدھا سچ ہو، آج جو حالت ہے آپ دیکھ لیں. اور خالی آج پاکستان ہندوؤں، سکھوں، عیسائیوں سے لے لیا کیونکہ کردار زندہ ہے. آج پاکستان نہیں چل رہا،
کیونکہ کردار ہمارے ٹی پی پی ہیں، اور ہم بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، مگر یہ دنیا جن کی تباہ ہو رہی ہے ان وجہ سے جو میں نے گنائی ہیں، ان کی تو شاید نقصانات کا ازالہ ہو جائے، مگر جنہوں نے نقصانات پیدا کیے ان کا ازالہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کائنات کے حسن کو حقیقی معنوں میں ہم نے تباہ کیا۔ مرد مومن کے کردار کو ہم نے زندہ ہی نہیں ہونے دیا، کیونکہ مرد مومن کے کردار کو اس وقت زندہ ہونے دیں گے جب مرد مومن کو کسی کو حقائق کا ادراک ہو۔ علامہ اقبال نے اگرچہ حقائق سے پردہ اٹھایا ہے، پر اقبال کو کوئی مانے تو نہ، اقبال کی تعلیمات راج کی جاتی تو نہ۔ آج میں نے علامہ اقبال کے تصور خود ہی لکھا، اس کے حوالے سے ڈیٹیل ڈسکشن، میں کہتا ہوں کوئی پی ایچ ڈی کیا وہ بھی میرے مقابلے میں علامہ کا تصور خود ہی لکھ لے تو میں دیکھوں۔ اس کے علاوہ میں نے علامہ اقبال کے حوالے سے اکثر ویڈیوز بناتا رہتا ہوں تاکہ معاشرے میں جہالت کا خاتمہ ہو، انتہا پسندی کا خاتمہ ہو، امن قائم اور من چاہے خود ساختہ نظریہ سے ہم نکلیں، میدانی عمل کی طرف آئیں، پہلے اپنے آپ پہ تو اسلام لاگو کریں نا، تو پھر ہی ہم بہتری کی طرف جائیں گے، ورنہ ایسے ہی معاشرے میں ظلم و زیادتیاں بے حسیاں بڑھیں گی۔ میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جناب اس کا نام کیا ہے کسی کو سیاسی مقاصد کے لیے باہر رہا ہوں، نہ میں کسی کو مذہبی مقاصد کے لیے باہر رہا ہوں، بلکہ میں تو ایک ایسا پیغام دے رہا ہوں کہ ہم کدھر کھڑے ہیں، ہمیں خود ہی صحیح معنوں میں اچھائی کی طرف آ جانا چاہیے۔ اگر نہیں آئیں گے تو اس سے مساکین مظلوموں کے تباہیاں اور غیر مسلم جو ہیں مساکین ہیں جو اپنے وہ کسی نہ کسی غلط قسم کے قائد پھندے میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں، مگر تم نے جو خدا کے احکامات کو بدل دیا اور یوں معاشرے میں جو نقائص پیدا ہوئے ہیں ان کا تو تمہیں حساب دینا ہوگا۔ تو ابھی بھی احساس نہ کیا گیا تو یہ مگر آخری مار کا تو لگنا ہی لگنا ہے، کس کے ساتھ؟ دجال کے ساتھ، کانا دجال، جوج وجوج اور جتنے عذاب نازل ہونے ہیں۔ اب اس کا اگر میں دیکھتا ہوں کہ اگر اب اس کائنات کے بچنے کی ایک امید نظر آ رہی ہے اس دنیا کے، یا تو کوئی اللہ کا مرد مومن اس قدر بڑا شخصیت خدا کا نائب سامنے آ جائے جو ان فرقیابریت کا بھی خاتمہ کر دے اور کائنات کا نظام اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے معاشرے میں امن و استحکام پیدا کرتے پوری دنیا میں، جیسے اقبال فشنگ بھی کرتے نظر آتے ہیں، اور وہ کائنات کا نظام ہاتھ میں لے کے فیصلے کر دے اور حق و سچ کا پلیٹ فارم قائم کر دے۔ نہیں تو پھر جو آخری مار کا ہونا ہے، تو جب ہمارے میں تربیت ہی نہیں ہے، اوپر سے ہم سچ نہیں بولتے، تو ہم کیسے ممکن، ہم کس طرح ساتھ دیں گے امام مہدی علیہ السلام کا اور عیسیٰ علیہ السلام کا؟ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ ہم اپنے آپ پہ اسلام نافذ نہیں کر سکتے۔ تو وہ تو دجال کے مطلب تو یہ ہے کہ وہ اس دور میں لوگ جو صبح کو مسلمان ہوں گے شام کو کافر ہو جائیں گے، کچھ شام کو کافر ہوں گے صبح کو مسلمان ہونے کی کوشش کریں گے، یعنی کہ اس قدر ان کا سیلف کنٹرول ختم ہو جائے گا، اور اس قدر وہ دنیا سے لو لگانے کی وجہ سے، آج لوگ دنیا سے لو لگانے کی وجہ سے ہی تو خدا سے دور ہیں کہ وہ سچ نہیں بولتے، منافقت کرتے ہیں، ذاتی فائدوں کی دیکھتے ہیں۔ تو اس دور میں جب دجال آئے گا تو اس دور میں پھر کیسے ممکن ہے جو ایسے لوگ جو بھٹکے وہ اس کے سامنے سیدھا پلائی دوار کی طرح کھڑے اور میدان عمل کی طرف ہوں، بلکہ وہ بھی اسی طرح آج ہمارا خاندانی نظام نہیں ٹھیک رہ گیا، خانہ جنگی اور لڑائیاں جڑے قتل و غارت چل رہی ہیں خونی رشتوں میں۔ تو واٹ از دس؟ اب ہمیں خود ہی احساس کرنا وہ حقیقت کیا ہے۔ میری ویڈیو کسی کو ورگلانے کے لیے نہیں ہے، کسی کو اکسانے کے لیے نہیں ہے، میری ویڈیو صرف احساس ذمہ داری پیدا کرنے کے لیے ہے۔ میری ویڈیو صرف اللہ کے پیغام کو حقیقی معنوں میں علامہ اقبال کے فکر کی روشنی میں پہنچانے کی صورت میں ہے، اور بتایا گیا کیسے مذاہب کی بھی تنسیخ ہو گئی۔ آج یہ فرقہ بھی جنہوں نے پیدا کی یہ تو تنسیخ کرنا ہے، فرقوں کو ختم کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، جو ہی کوئی مرد مومن آ گیا تو یہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور پھر خدا کے جو مرکزیت ہے اللہ تعالیٰ کے پیغام کے مطابق قائم ہوگی مسلمان میں بھی، اور انشاءاللہ دیکھیں وہ دور کب آتا ہے۔ بہرحال اقبال تو اپنی کاوشیں کر کے چلے گئے۔ خدا حافظ۔